बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। सबसे पहले सलाम उन मुल्कों को जिन्होंने फ़लस्तीन को रियासत की हैसियत दी। बरतानिया, स्पेन, इटली, फ्रांस, दीगर ममालिक इसमें शामिल हैं। और हम ये जानते हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ा एक 40 मुल्कों के कश्तियाँ हैं जिन्हें फ्लोटिला समिट कह रहे हैं, जो इस वक्त गज़ा की तरफ बढ़ रही हैं, जो इमदाद लेके जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी मौजूद हैं। उनको हम सलाम पेश करते हैं। कमाल बात ये हुई कि इससे पहले जो कश्तियाँ फ़लस्तीन जा रही थी उनके ऊपर ड्रोन से अटैक किया जा रहा था। अब इटली ने और स्पेन ने अपनी कश्तियाँ, वॉरशिप्स भेज दी हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। यकीनन बहुत बड़ा लम्हा है। एक ऐसा वक्त है कि जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो नेतन्याहू के साथी डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस कह रहे हैं, उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, उस शख्स को जो कि फ़लस्तीन में जो जुल्म, बर्बरियत, जेनोसाइड, नस्ल कुशी हो रही है, उसका जिम्मेदार है। आज शहबाज शरीफ साहब की डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात मुतवक्के है। यकीनन डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थोड़ी सी नज़र डालना यहाँ पे ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के काम क्या हैं, उनके कौलो फेल में कितना तजाद है। नोबेल पीस प्राइज की ख्वाहिश रखने वाला हकीकतन दुनिया में जंगे फैला रहा है, और जिस तरीके से उसने फ़लस्तीन के अंदर इजराइल की सपोर्ट की, असलहा प्रोवाइड किया, एम्यूनेशन प्रोवाइड किया, पैसा प्रोवाइड किया, जो चीज़ चाहिए इजराइल को अमेरिका देने को तैयार है फ़लस्तीन के ऊपर हमला करने के लिए। और पाकिस्तान अमेरिकी सदर को मैन ऑफ पीस कह रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्यों कह रहा है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। इस मुलाकात से क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी का आपने जायजा लेना है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्रांस के सदर हैं मैक्रोन, वो जब पहुंचे अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब के लिए, तो उनके काफिले को रोक दिया पुलिस ने। बोला कि आप रुक जाइए, अमरीकी सदर का काफिला गुजर रहा है, आप यहीं रुके रहेंगे। फिर वो अपनी गाड़ी से उतर गए, और वीडियो में देखा जा सकता है कि वो फोन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, कहते हैं कि भाई आपकी वजह से मेरे काफिले को रोका गया है, ये तो दुनिया में कभी मेरे साथ नहीं हुआ है जो आप कर रहे हैं। और फिर यकीनन एक इंटरव्यू में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 3 साला बच्चे वाला काम किया है, क्योंकि फ्रांस ने फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक 3 साल के बच्चे की तरह अपना टेंट्रम, अपना बदला, रिवेंज लेने के लिए मेरे काफिले को रोक दिया, मुझे तंग करना शुरू हो गया। पाकिस्तान भी हम जानते हैं कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। फील्ड मार्शल साहब की पहले मुलाकात हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप से, वज़ीर आज़म की अब मुलाकात होने जा रही है डोनाल्ड ट्रंप से। और हम ये भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ट्वीट कर चुके हैं माजी में कि हम पाकिस्तान से तेल निकालेंगे, इतना तेल निकालेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचना शुरू कर देगा। ये वो सारी बातें हैं जो मुझे अब यकीन दिलवा रही हैं कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन सही कह रहे हैं, 3 साला बच्चे वाली बातें। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म और हमारी हुकूमत को लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों में बड़ा वज़न है, उनकी शख्सियत मैन ऑफ पीस वाली है, और वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द होने चाहिए। ह्यूज क्वेश्चन मार्क। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ मैं बात करूँगा बलूचिस्तान की। हम जानते हैं बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का मसला फ़ौजी नहीं, सियासी तरीके से हल करना होगा। बलूचिस्तान के अवाम की शिकायत अपनी जगह है, दहशतगर्दी का मसला सबसे बड़ा मसला है, मुतासरीन की मदद को आना है। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ पर जो मेरा बड़ा मकसद था आने का, लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर जो मेरा बड़ा मकसद था आने का वो ये था कि मैं बलूचिस्तान की जो ट्रू पिक्चर है वो आपके साथ रख सकूं, और वो ज़ाहिर है इन कैमरास की मौजूदगी में शायद मैं कोई ऐसी कंट्रोवर्सी ना जनरेट कर दूं कि जो मेरे लिए भी मसला बने और सुप्रीम कोर्ट बार के लिए भी मसला बने। तो मैं बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर बलूचिस्तान को अंडरस्टैंड करना है तो अगर हम कैमरास को ऑफ कर दें। हैरत की बात यह है कि सरफराज बुगटी, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, एक इतनी बड़े मजबे के सामने, इतने सारे वकीलों के सामने, मीडिया की प्रेजेंस में ये कह रहे हैं कि आप कैमरे बंद कर दें तो मैं बलूचिस्तान की बात करूंगा। अनबिलीवेबल। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना वाजे कर देता है कि हकीकत कुछ है, बताया कुछ जाता है, और हकीकत अगर बतानी है
تو پھر کیمرے کی آنکھ کو بند کرنا ہوگا، کیونکہ کیمرے کی آنکھ سے پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹ میں نہیں دے رہا، یہ اسٹیٹمنٹ کوئی تجزیہ کار نہیں دے رہا، یہ اسٹیٹمنٹ کوئی ریٹائرڈ ڈیفنس اینالسٹ نہیں دے رہا، یہ اسٹیٹمنٹ سٹنگ چیف منسٹر بلوچستان دے رہا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بلوچستان کے حالات کس قدر سیریس ہیں، جن کو ڈسکس اسی وقت کیا جائے گا جب کیمرے بند ہوں گے. اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے پروگرام میں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت اہم کیس تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کے حوالے سے کے آغا سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، جج ہیں، جنہوں نے یہ کیس ابھی اٹھایا ہے. اور اس کیس کو اٹھانے کے بعد وکیلوں نے احتجاج کیا. طارق محمود جہانگیری ان ججوں میں سے ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، بتایا تھا ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمارے کمرے میں بیڈ روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ایک سلسلہ شروع ہوا. مشرف ایرا کے اندر بھی 7 جج ایسے تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 7 ہی ایسے جج ہیں. 5 اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آ رہے ہیں ہمیں، 2 ہمیں سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب نظر آ رہے ہیں، جو حکومت کو اور پورے سسٹم کو یہ بتا رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے، صرف تنزلی ہوئی ہے. 25 لاکھ پینڈنگ کیسز سے 27 لاکھ پینڈنگ کیسز ہو گئے ہیں. حکومت نے اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس وقت عدلیہ کے اوپر. یہ ان 7 ججوں کا بیانیہ ہے. یہ وہی 7 جج ہیں ان میں سے 5 جب خود چل کر گئے تھے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی تو رجسٹرار نے ان کے اوپر بھی اعتراض لگا دیا. گفتگو کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ میرے معزز مہمان موجود ہیں. چاہوں گا شیلا رضا صاحبہ کو، بہت بہت شکریہ شیلا صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میڈم جزاک اللہ خیر، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں فرام PMLN. بہت بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے وقت کے لیے. ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب آپ کے وقت کے لیے. جزاک اللہ خیر. شیلا صاحبہ آئی ول اسٹارٹ فرام یو. جس طریقے سے اٹلی اور اسپین نے اپنی وارشپس بھیجی ہیں سمٹ فلوٹیلا کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کشتیوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے جو امدادی سامان لے کے بڑھ رہی ہیں، جس میں مشتاق احمد جیسے پاکستانی موجود ہیں جن کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، لیکن پاکستان نے تو خیر کوئی وارشپ نہیں بھیجی ہے. پاکستان البتہ امریکہ سے ملنے جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے آج شہباز شریف کی ملاقات بڑی امپورٹنٹ کہی جا رہی ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کو فرینچ پریزیڈنٹ 3 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ 3 سال کے بچے کی طرح بدلہ لیتا ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹویٹ کرتا ہے کہ میں پاکستان سے تیل نکال کے، وہ دن دور نہیں کہ پاکستان انڈیا کو بھی تیل بیچے گا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو فلسطین میں بربریت کر رہا ہے اور پاکستان اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر رہا ہے اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مین آف پیس. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دس میٹنگ؟ شیلا صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے ہر ملک میں جو سفارتی سطح پر پہلے بات رکھی جاتی ہے وہ اپنا ملک کی سلامتی رکھتی ہے، اپنے ملک کا پیس، اپنے ملک کی حفاظت رکھی جاتی ہے. اور گو کہ ہمارے تعلقات ماضی میں بہت اچھے نہیں رہے، ایک خلاف جو بھی کہتے ہیں یہ ساری سچویشن رہی ہے ہمیشہ. لیکن اس دفعہ جو ہماری بھارت سے جنگ ہوئی اور اس کے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کردار تھا وہ ایک اچھا کردار تھا. اور سب سے پہلے فوقیت ہم اپنے گھر کو دیں گے، اپنے ملک کو دیں گے. اور باقی جو ممالک میں جبر و ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے آواز نہیں اٹھائے، لیکن کیونکہ سب سے پہلے میرا ملک ہے، میں جس جگہ پہ کھڑی بھی ہوں گی وہ جگہ مضبوط ہوگی تو میں دوسری طرف بھی دیکھوں گی. جہاں تک بات ہے نوبیل کی، تو میرا ملک سلامت ہے، میرے ملک پہ کسی کا حملہ نہ ہو، ایسے نوبیل لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وزیر اعظم نے اگر یہ بات کی تو جو ان کا اس وقت کردار تھا، لیکن اب مسلسل جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے بڑی ایک طریقے نظر آ رہی ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ممالک سے بات چیت اور ملنا جلنا چھوڑ دیں. آپ کو ملنا تو ہوگا. ہاں، یہ احساس دلانا ہوگا کہ جب فلسطین کی بات ہو تو کچھ فلسطین کے بھی لوگ جو ہیں اس ٹیبل پہ ہونے چاہیے. جب فلسطین کی بات ہو تو UN کے چارٹرز کو بھی جو ہے جو مختلف ہیومن رائٹس پہ ہیں، جن میں 1 and 5 اس پر بھی ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اس پر بھی ہونا چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ان پر بات ہونی چاہیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ کشمیر کے لیے بھی پاکستان میں چاہے کوئی بھی وزیر اعظم ہو آواز بلند کی ہے. کس نے بے وقوفی کی ایک آدھ مقامات پہ، لیکن عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسری مسائل پر بھی آواز اٹھائی جائے گی.
آپ کو لگتا ہے میڈم کہ پاکستان کی سیاست میں ڈونلڈ ٹرمپ کچھ مداخلت کریں گے؟ کیونکہ بہت سارے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائیں. اب عمران خان کے جو مقدمے ہیں وہ عدالت میں چل رہے ہیں. میری دعا ہے وہ تو میڈم نواز شریف کے بھی چل رہے تھے، سعودی عرب لے گیا تھا. میں اپنی پوری بات کر لوں میڈم اور میری دعا ہے کہ جس کے مقدمے ہیں، جو جیلوں میں، اللہ تعالیٰ انہیں انصاف دے اور جو بے جرم اسیر ہیں ان کو رہائی کی کہیں غیب سے خبر ملے. تو وقت ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف جب تھے تو پاناما سے اقامہ تک آئے اور اقامہ سے پھر وہ باہر بھی چلے گا، اور اس سے پہلے بھی جو مشرف کا دور تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اپنے مزاج سے اس سے کس کو اس طرح سے قائل کر سکتے ہیں کہ جو قوتوں نے ایسے وقتوں میں وزیر اعظم شہرہ صاحبہ آپ بھی الحمدللہ میڈم، آپ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے میڈم، آپ بھی میری طرح الحمدللہ مولائی ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، کیا ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کر کے یہ کہیں کہ ہم اپنے گھر کو محفوظ بنا لیں، یہ زیادہ ضروری ہے، اور ہم ان کے لیے آواز نہ اٹھائیں، ان کے لیے کوئی کشتی نہ بھیجیں؟ ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آواز ہر فورم پہ اٹھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. آواز ہر فورم پہ اٹھ رہی ہے اور اٹھائی جا رہی ہے، نہ صرف فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے بھی. لیکن میں نے دوبارہ سے کہا کہ بالکل آواز اٹھ رہی ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں آواز نہ اٹھی. اور یہ جو ہمارا ڈیفینس اگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کا، جس کو اب ایران نے بھی جو ہے سراہا ہے، اس سے پہلے ہمارا ترکی اور بنگلہ دیش، آذربائیجان، ان کے ساتھ بھی ایک ربط ہے. تو یہ انہی سلسلوں کی کڑی ہے کہ تاکہ اسرائیل، جو کہ ایک گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ کے اس میں بہت سارے نقشے بنا رہا ہے، جس طرح بھارت نے کشمیر کو اپنے نقشے میں ملایا، اس طرح وہ ایک خیال میں ابھی. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ مسلمانوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں. اظہر صاحب، گلوبل سمٹ فلوٹیلا 40 ملکوں کے باسی اس کے اندر ہیں، ان کشتیوں کے اندر ہیں جو امداد لے کے جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں ڈرون سے حملے پہلے بھی ہوئے تھے، ابھی بھی ان کے اوپر ہو رہے ہیں. اٹلی اور اسپین نے اپنی نیول وارشپس ان کی حفاظت کے لیے بھیج دی ہے. پاکستان شاید سینیٹر مشتاق صاحب کی حفاظت کے لیے اپنی نیوی کی وارشپ نہیں بھیجے گا جب تک امریکہ اجازت نہ دے. آپ کی شہباز شریف صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کتنی امپورٹنٹ ہے؟ جو فرینچ پریزیڈنٹ میکرون نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک 3 سال کے بچے کی طرح کام کر رہے ہیں، اور دوسری طرف فلسطین کی بربریت، پاکستان کہہ رہا ہے نوبل پیس پرائز دو ڈونلڈ ٹرمپ کو جو کہ ذمہ دار ہے اس جینوسائیڈ کا. اظہر صدیق صاحب، یور ویوز آن اٹ. بہت شکریہ. بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ پچھلے جب سے فلسطین کے لیے پاکستان کی جدوجہد شروع ہوئی، مجھے بتائیں کتنے پرچے کیے آپ کے سامنے؟ کوئی پرامن مظاہرہ ہونے دیا؟ چاہے پنجاب لیں یا سندھ لے لیں آپ. ہم جیسے جو شریف لوگ ہیں ان کے لیے اس طرح ڈوب مرنے کا مقام ہے. کیا آپ اپنے ملک میں اس کے لیے آواز نہیں اٹھا؟ جو مرضی کہہ لیں آپ، جو مرضی کہہ لیں. سیکھ لیتے برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں انہوں نے کوئی اس طرح کے احتجاج ہونے سے روکا؟ نہیں روکا. پہلے تو آپ کلیئر کر دیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر اس معاملے کو کتنی کیا اہمیت دی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں. سعودیہ کے ساتھ پیکٹ ہوا، بہت بڑا کمال ہے. میں نے شریفین کا تقدس اور حفاظت کی، ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ بندہ کو پوچھے ان سے کہ نواز شریف صاحب اس کو لندن کیا کرنے گئے؟ یہ کسی کو بتاؤں گا میں، آج کسی کنٹروورسی میں پڑھنا نہیں چاہتا میں. اور آپ ڈیلے کیوں کیا امریکہ میں جب وہ سارے رہنما وہاں اکٹھے تھے؟ کیوں ڈیلے کیا؟ اس کا جواب ایک کالم پڑھ لیجیے گا، دنیا میں چھپا ہے، حسن رضا کا. اس نے بڑی بتایا کہ 33 ممالک کے سربراہ موجود ہے اور پاکستان کا نام تک موجود ہی تھا. پاکستان ہمیشہ سے مقدمے کا سب سے بڑا وکیل رہا، اس موقع پر مکمل طور پر غائب تھا. میں اس کانفرنس کی کوریج کے لیے خود موجود تھا، لیکن پاکستانی وفد کی حالت دیکھ کر دل بوجھل ہو گیا. وہ آگے کہانی سن لیجئے گا. آج بیٹھ کے وہ چند مسلم لیڈروں کے ساتھ ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک بنا کر آپ شو کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر دیا. غور کریں اس بات کے اوپر، اصل وجہ کیا ہے وہ سمجھیے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں بولے گا؟
डोनाल्ड ट्रंप तो बड़ी डिप्लोमेसी कर रहा है इस वक्त, यानी पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालात पे खड़ा है, आज उसे एक वो दो टोक फैसला करना। दो टोक फैसला क्या करना कि अमेरिका के साथ चल के आज यहाँ कहाँ खड़ा है, अमेरिका के साथ चल के रशिया को तो बर्बाद किया, मिला क्या पाकिस्तान को? वो वॉर ऑन टेरर, उनके गले इतने शहीद हो गए, इतने लोग मारे गए, हम लोग उस जंग के अंदर, नाहक लोगों की जंग हमने अपने गले डाली, मिला क्या हमें आज? और अब भी अगर आपने फैसला ना किया तो वही हाल होगा कि वहां इसराइल कहां से होता हुआ जो मर्जी आप कह लीजिएगा कि यहां बैठ के बढ़िया, आपको ये याद रख लीजिएगा, मैं आज भी समझता हूं, ये मेरी जाती राय है कि आप चाइना, रशिया, टर्की, इस ब्लॉक के साथ आपने रहना है। आपने अमेरिका के साथ, अमेरिका तो तय कर बैठा हुआ है कि फलस्तीन को वो अब्राहम अकॉर्ड जो है मनवाना है, वो आप और गौर कीजिएगा, अभी भी आप सामने रखते हैं। मुझे बताएं, मौका नहीं था कि ये सारे मामला जब चल रहे थे, तमाम जो हुकूमती जमातें हैं वो फलस्तीन के लिए इज़हार यकजहती के लिए कोई जलसे जुलूस करती, को बाहर निकलती, अगर चले आपने कोई नजर तो आए ना कहीं, ना मैंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो मामला देखे, मैं नहीं बता रहा, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो अब छपी हैं और तलब हैं। सेनेटर मुश्ताक अली देखे यानी खुद मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उनके साथ क्यों नहीं हूँ। भारत का जंग हुई। अजहर साहब इजाजत दें, मैं अली गौर बलोच साहब की तरफ बढ़ूँ विद योर परमिशन। बलोच साहब शुक्रिया, एक तो आपके वकील है सर। बलोच साहब, हमारे वजीर आज़म की मुलाकात ट्रंप साहब से, ट्रंप साहब ने 2-3 दिनों की जंग रुकवा दी पाक भारत के दरमियान और हमने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया। हमने एक ऐसे शख्स को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया जो कि फ़लस्तीन के अंदर जेनोसाइड का जिम्मेदार है सर, और वो अपने आप को हमारे वजीर आज़म उनको मैन ऑफ पीस कहते हैं, जबकि वो ना रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा सका, ना ही वो पैलेस्टीन के अंदर जेनोसाइड रुकवा सका। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद इंडिया से कह के खुद ही शुरू करवा दिया हो ये सारा सिलसिला पहलगाम का, और फिर खुद ही सीज फायर करा के हीरो बन गए हों। अब उन्होंने ट्वीट भी किया था, पाकिस्तान से हम मिलकर तेल निकालेंगे, तेल इंडिया को बेचेंगे, पता नहीं कौन सा तेल है, कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज एक्टिंग लाइक अ 3-year-old किड, बट सैडली आवर प्राइम मिनिस्टर थिंक्स ही इज द मैन ऑफ पीस। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को बलोच साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत और ख़ास तौर पर जो हमारे फील्ड मार्शल आसम साहब, उन्होंने जिस तरह से कामयाबियां खारजा महाद के ऊपर समेटी हैं, वो दुनिया उनकी मुतरफ है। एक हमारे मुल्क के अंदर एक शरपसंद ऐसा टोला है जो इसराइल की आवाज़ से आवाज़ मिलाता है, जो इंडिया की आवाज़ से आवाज़ मिलाता है, जो BLA की आवाज़ से आवाज़ मिलाता है, जो पाकिस्तान में 9 मई के वाक़यात करता है। उस टोले के अंदर कुछ उनके व्लॉगर्स भी शामिल हैं, कुछ और लोग भी उनके हम ख्याल हैं, और वो सुबह शाम उसमें मसरूफ़ है। और उनकी तकलीफ़ इतनी दीदनी होती है कि फिर वो कहते हैं कि वो उनमें से कीड़े निकालते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये क्या कर दिया, वो हम बताएंगे, फिर वो इंग्लैंड क्यों गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना फ्रांस, ना जर्मनी, ना अमेरिका, ये शरफ पाकिस्तान को हासिल हुआ है कि वो हरमैन शरीफैन की जो है वो मतलब हिफाजत का, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा और मुखलिसपन क्या हो सकता है। एक तरफ वो लीडर है कि जिसके वाहिद वो सियासी लीडर है पाकिस्तान का कि जिसके बच्चों के पास जो है वो इसराइल जाने वाला पासपोर्ट भी मौजूद है और पाकिस्तान आने वाला भी मौजूद है। तो जाहिर है कि उनकी कभी आपने जेल से रोज ट्वीट्स निकलती हैं, कोई एक ट्वीट मुझे बताएं कि जो उन्होंने इसराइल के खिलाफ की हो। कोई पाकिस्तान के खिलाफ तो आजकल वो बड़ी ट्वीट्स आ रही हैं उनकी, कोई एक ट्वीट मुझे निकाल के बता दें। ये टॉक शोज में उनके हवारी बैठ के नंबर टांगने के लिए ये बातें करें कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, फलस्तीन को ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो आप अपने लीडर की बात बताएं। शहबाज शरीफ तो जहां जहां जा रहा है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान का अलम उठाकर और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा में पाकिस्तान को मनवाया है, वो आप जैसे चंद लोगों की वो मतलब है कि तनकीद करने से वो चीज़ें या सूरज की तरफ थूकेंगे तो अपनी मुंह के ऊपर ही आगे पड़ेगा। दुनिया मोतरफ है, बिल्कुल डिप्लोमेसी चलती है। आज देखें कि उम्मत मुस्लिमा के जिन लीडरों ने ट्रंप के साथ मुलाकातें की हैं, इसराइल के इशू को डिस्कस किया है, फ़लस्तीन के हक़ में जो बात की, उनमें पाकिस्तान सरफ़हरिस्त है और बाकी ममालिक भी यकीनी तौर पर हैं। और हर वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि हम
اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو، ان غزہ کے لیے جو پاکستان کردار ادا کرتا جا رہا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے یقینی طور پر ان کے اوپر قیامت کے پہاڑ ٹوٹے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کو بحیثیت قوم، بحیثیت انفرادی طور پر اگر مجھے دیکھیں یا آپ کو دیکھیں تو ہم نے شاید وہ کردار ادا نہیں کیا، اور ہم اس بات پر سارے شرمندہ ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی. لیکن اس کے نمبر ٹانگنا، ایک طرف آپ BLA کے لوگوں کے ساتھ زبان میں الفاظ سے الفاظ ملائیں، دوسری طرف آپ گورنمنٹ پر تنقید کریں. آپ اپنے گریبان جھانکیں، آپ کے دور حکومت جب پرائم منسٹر تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوتی تھی. آپ کی ہی پارلیمنٹ کی رکن خاتون تھی جس کے ذریعے آپ کے پرائم منسٹر نے اس وقت کی اسمبلی میں سپیچ کروائی تھی، جس کے ذریعے، اور آپ کے اسپیکر نے بغیر انٹرپٹ کیے اس کی پوری تھی جو تھی اس پر کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. بھیجنے والے ہیں. بات کروں گا پروگرام کے اس حصے میں بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان کے چیف منسٹر نے آج ہی پریس کانفرنس کی، بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے کو کس طرح ہماری فورسز نے ناکام بنایا. دہشت گرد بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتے تھے. لیکن میں نے گزشتہ روز ایک کلپ دیکھی جس میں چیف منسٹر بلوچستان وکلا کی ایک تقریب میں اسلام آباد میں آتے ہیں، اور وہ وہاں پہ موجود صحافیوں سے کہتے ہیں کہ آپ سب کیمرے بند کر دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کی اصل حقیقت کیا ہے. میرا آج سوال یہی ہے کہ جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بولے گا کہ کیمرے بند کرو پھر میں بتاؤں گا بلوچستان کی اصل حقیقت، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ تک ساری حقیقت نہیں پہنچائی جا رہی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ فوج سے نہیں، فوجی کوششوں سے اور آپریشن سے نہیں، سیاسی طریقوں سے حل ہوگا. خواجہ آصف صاحب یہ بات بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان پہ کئی مرتبہ تاریخ میں فوج کشی ہو چکی ہے، اب اس سے کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہوگا. اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں آخر رزلٹ حاصل کیسے ہوگا، اور ہم بلوچستان کے بارے میں سچ بولنے سے کیوں گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کس کا خطرہ ہے. شیلا صاحبہ، I will start from you کیونکہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. بلاول صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ دی، سرفراز بگٹی صاحب کی آج پریس کانفرنس دیکھی. کل ہم نے وکیلوں کی تقریر میں سرفراز بگٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیمرے بند کر دو پھر میں سچ بولوں گا. ایسا کیا ہے بلوچستان کے سچ کے بارے میں کہ کیمرے بند کرنے پڑ جاتے ہیں؟ شیلا صاحبہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بلوچستان کا ہر باسی دہشت گرد نہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو ناراض ہیں. ناراض کا مطلب ہے کہ وہ ناراض ہیں لیکن آپ کے آئین پاکستان کو مانتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں. تو ان سے ہمیں بات کرنی ہوگی، ان سے ہمیں جا کے گراؤنڈ پہ بات کرنی ہوگی. اور جو دوسرے ہیں جو کہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو باقاعدہ ہندوستان تک ہم بات کرتے ہیں. تو ہمیں ایک تو بلوچستان کے فیصلوں میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب لوگ فطرت ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا بلوچستان میں سارے لوگ جاہل ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ان کا کیا پرسنٹیج ہے ان کی فیڈرل کے گورنمنٹ کی؟ کیا ہم نے وہ پوری کی بھی ہے؟ کیا صوبائی سطح پر جو وہاں پہ نوکریاں ہو سکتی ہیں وہاں پہ وہ جا رہی ہیں، جو ان کا رائٹ ہے وہ انہیں مل رہا ہے؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور یہ ایڈریس جب ہی ہوگا جب ہم ان کو ایک اعتماد کی فضا میں لائیں گے. ہم جو ہے وہ اتنے طالبان سے مذاکرات کر چکے ہیں، لیکن ہمیں یہاں پر بھی مذاکرات کرنے چاہیے. ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ آپ ہتھیار پھینک کے ہمارے ساتھ بات کر لیں. ہمیں بھی کہنا چاہیے آپ پہاڑوں سے اتر رہے کو آنے والے طرح سے نہیں، بالکل سچے دل سے ان سے کرنی چاہیے. اور جو وسائل ہیں ان میں سے ان کا شیئر ان کو ملنا چاہیے. جو ان کے جو ہے فیڈرل میں ملتا ہے شیئر، وہ انہیں ملنا چاہیے، نوکریاں ہوں چاہے کوئی چیز. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ میں اتنے پروگرام میں اسی طرح سے بات کر سکتی ہوں. لیکن ایک آپ کے پرانے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ، پرانے نہیں پہلے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ مجھے ایک بات کہنی ہے. ہر شخص شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوتا جو رمضان وار میں پاکستان کا کردار وہاں پہ جس طرح سے ادا کیا تھا، کس طرح سے اپنے طیارے بھیجے تھے، کس طرح سے اسرائیل کو بتایا تھا. ہر لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پھر اپنے ملک میں اس طرح کے مہرے نکل آتے ہیں کہ اس کی جان لے کر ہی پیچھے ہٹتے ہیں، چاہے اسلام کا رنگ لگائیں چاہے. آپ کے چیف منسٹر بلوچستان کی حقیقت بند کرانے سے پہلے کیمرہ کیوں بند کر آتے ہیں، یہ مجھے سمجھا دیجئے میڈم.
अच्छा देखिए, मैं समझती हूँ कि चीफ मिनिस्टर को हर सूबे के चीफ मिनिस्टर को मुख्तलिफ एजेंसी हर घंटे के बाद रिपोर्ट कर रही होती हैं, वो वेल इन्फॉर्म्ड है वो क्या छुपाना चाह रहे हैं, और क्या वो जो छुपाना चाह रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान सूबाई हुकूमत की कोई पॉलिसी है कि हमने क्या करनी है बात, क्या नहीं करनी, इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसको हम किसी भी तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी के तौर पे उन्होंने ये बात ठीक। कही है। बलोच साहब, बलूचिस्तान का मसला क्या है? क्यों चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि कैमरास बंद कर दो फिर मैं सच बताऊंगा? क्यों आज बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि फौज से या फौजी कार्रवाइयों से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा, सियासी तरीके से हल होगा? और ये क्यों बलूचिस्तान में सिचुएशन इतनी एस्केलेट कर गई है सर? देखिए, बात ये है कि जिस तरह से शैला साहिबा ने पहले बात की है, मैं समझता हूँ कि जो बंदा जिस जिम्मेदारी पर होता है, ये कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का इशू नहीं है। वो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के बाद अहम तरीन ओहदा होता है, और ख़ास तौर पर वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उसके पास बेशुमार ऐसे राज और चीज़ें होती हैं जिससे मैं और आप वाकिफ़ नहीं हैं, जो हालात होते हैं। तो जाहिर है कि एक वकला का फोरम एक बड़ा जिम्मेदाराना फोरम है, और हर बात बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो ऑन कैमरा भी नहीं बताई जा सकती। तो वो जाहिर है कि उस फोरम को वो बलूचिस्तान के अगर सिक्योरिटी के इशूज पर बातें करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी जो कि वकला को तो बताई जा सकती हैं, लेकिन वो पब्लिक करनी मुनासिब नहीं होती। तो मुझे तो यही बात समझ आती जो मेरा नाकिस तजर्बा बताता राइट है। सर। बाकी जहां तक आप बात कर रहे थे कि अभी तक फलस्तीन का हमारा इशू है, जो वहां पर कत्ले आम हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, मेरी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कहें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फलां लीडर, बिलावल, किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया, किरदार तो सारे इन्होंने ही अदा किए थे। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, एक ट्वीट करवा बस। शहबाज शरीफ जो किरदार अदा कर रहा है वो पूरे पाकिस्तान को नजर आ रहा है, वो थोड़ा है या ज्यादा है वो सब असेंबली आर्मी चीफ जो कर रहा है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहा है, दीगर जो लीडरान कर रहे हैं, वो सबके सामने है। तो वो सिर्फ हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ट्वीट करवा दें कि सर मेरा गम यही है पीएमएलएन से। सर मैंने बलूचिस्तान का सवाल किया था, आप फिर इमरान खान पे आ गए। नहीं, मैं तो बलूचिस्तान के बारे में बता मेरे सवाल का आपने सारा जवाब नहीं दिया। इस वक्त बलूचिस्तान में हालात क्यों ज्यादा एस्केलेट कर रहे हैं, क्यों ज्यादा खराब होते जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखिए बात ये है कि ये एक आपका बिल्कुल मुनासिब सवाल है, और ये जो बलूचिस्तान के हालात हैं ये आज से नहीं, ये अरसा दराज से बलूचिस्तान को जो है वो टारगेट किए हुए हैं हमारे दुश्मन जो है। अजहर सिद्दीक साहब, क्यों सरफराज बुख्ती कहते हैं कि कैमरा बंद करो फिर मैं आपको बलूचिस्तान की हकीकत बताऊंगा? वो अपना रेडियो, अच्छा रेडियो सुन रहा था मैं, नहीं मैं टीवी पे बैठा हूँ जरा। 16 अगस्त 2025 का एक ट्वीट पढ़ने लगा हूँ इमरान खान का। सर इसराइल बारे पाकिस्तान का हमेशा से वही मौक़िफ़ रहा जो हमारे अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीन से बहुत बड़ी इंसाफ़ी हुई। इंशाल्लाह वो दिन जल्द आएगा जब फ़लस्तीन को अपना मुल्क मिलेगा। ये मैंने सिर्फ एक ट्वीट पढ़ा है, इस तरह 20 ट्वीट मौजूद है। यादाश्त कमजोर है ना हमारी। और मेरे सवाल पे आ जाए, आप भी वो काम ना करें, आप मेरे सवाल पे आए। मैंने तो वैसे ही बताया है ना, वैसे ही बताया है। आज शैला बहन से बड़ी खुशी हुई जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पॉलिसी सुन के कि आज जुल्फकार भुट्टो साहब की वो पॉलिसीज हैं, बहुत बड़ी कुर्बानी दी, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठे किया, और कुर्बानी आज तक अगर पीपल्स पार्टी दे रही है तो उसकी एक मेन वजह ये भी है, इसमें तो कोई शक नहीं। बेशक। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब का नजरिया खत्म हो गया है, ये ज़हन से रख लें, आप ज़हन में रख लें इस बात को। अगर याद करें कि अपने बलूचिस्तान के लोगों के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब क्या कहते हैं, मेरे सवाल पे अजहर साहब प्लीज। मरियम सफदर वो तो अच्छा चले, मैं अब आ जाता हूँ अगली बात की तरफ। अब देखें ना, सरफराज बुख्ती साहब का ताल्लुक कौन सी सियासी जमात से है? सर वो निगरान में होम मिनिस्टर थे, और इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले वो होम मिनिस्टर की सीट छोड़ के वो फिर इलेक्शन में आ जाते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। आप देख लें ना, आप समझ आए ना इस बात को सामने रखते हुए। जिस दिन सही सियासी लीडरशिप बलूचिस्तान के अंदर आई तो ये मामलात को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेगी, मान लिया। यानी मैं ये कहूँ कि नहीं एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं या बाकी एजेंसीज का बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन वहां उसका हल सिर्फ और सिर्फ सियासी है। हम उस तरह सियासी हल नहीं कर सकते। बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं। मैं ये कहूँगा नहीं, मुझे पता है कि जो लोग सेपरेस्ट हैं, जो लोग फितरत खवारिज से ताल्लुक है, जिनको वो सपोर्ट नवाज शरीफ वगैरह करते रहे हैं, वो रिकॉर्ड के ऊपर में चीजें मौजूद हैं।
لیکن ہمیں چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم بلوچستان یعنی بلوچستان سے چند لوگ اگر یہاں کے احتجاج یا مظاہرے کی بات کر رہے ہیں, یہی حکومت ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. جسٹس جہانگیری کہتے ہیں کہ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں, میں نے اپنے حلف سے وفاداری کی ہے, اسی لیے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے تمام درخواستیں خارج کر دی ہیں. اس پر گفتگو اظہر صدیق صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. اظہر صاحب, جب یہ کیس چل رہا تھا تو وکلا برادری کی بڑی تعداد عدالت کے باہر نعرہ لگا رہی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان ججز, معزز جج حضرات کی وہ رسپیکٹ ہمیں نظر نہیں آتی جو سوسائٹی میں ہونی چاہیے. اور جو یہ پرٹیکولر کیس ہے اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم کھل کر ڈسکس نہ کر سکیں, لیکن واضح ہے کہ یہ وہ 7 ججز ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جو مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں. آپ اس پہ روشنی ڈالیے اظہر صاحب. دیکھیے, میں جتوئی صاحب میں پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ 26ویں ترمیم ہے, اس نے عدلیہ کی ساکھ کو تباہ و برباد کر دیا. ذرا میں ایک منٹ کے لیے یہاں پاز لیتا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ یاد کریں جیسے ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کرتے تھے, جیسے عمر تھا بندیال کے بارے میں, کوئی ایک چیز سامنے نکلی یہاں پر بیٹھ کے, اور اس کے ساتھ جو بھی میرٹ پہ کام کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. 6 ججز میں اختلاف ہوگا آپ کو, لیکن ان کے یہ نہیں کہ کرپشن کے کوئی چارجز ہیں, یہ نہیں ہے کوئی زیادتی کی ہے. انہوں نے آئین اپنے جو آئین میں حلف کہا اس کے تحفظ کی بات کی ہے. اختلاف ہوگا آپ کو اپنی جگہ پر, لیکن آپ نے کیا کیا, اپنی مرضی کے ججز کہاں سے اٹھا کر لائے اپنا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا انٹیلیجنٹ یا نہیں ہے, نیچے سے اٹھا کر اپنی مرضی کی آئینی بینچ بنا کر, یعنی آپ کو ملا, آپ غور کریں اس بات, بڑا چوٹ پڑتا تھا یار جناب, اتنے زیادہ کیسز ہیں. مجھے یہ بتائیں نا کتنے کیسز کم کیا آپ نے, آئینی بینچ بنا لیا. آئینی بینچ کی کارکردگی دیکھیں ذرا, غور کیجیے گا, صرف 3 کیسز کیے ہیں. یعنی اتنے ججز وہاں بیٹھ کر کتنے کیس کیے ہیں, 3, اور تفصیلی فیصلوں کی حالت بھی ہے. اچھا, پھر کمال کی بات رہا دیکھیں, بدنیتی کا ایلیمنٹ یہ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن میں نے تو کہا ہے کہ سب اپنا سینیٹرز علی ظفر اور بیرسٹر گور استعفیٰ دیں. کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, کیوں ان کے ہر نالائق ناجائز کام کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ بھئی انہوں نے چلانا ملک, چلائیں اپنی مرضی کے ساتھ. تو بھائی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, وکلا آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اس معاملے کو بڑا سیریس لینا ہے. بڑی زیادتی ہوئی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوئی, اب جو معاملہ ہوا ہے نا, دیکھیں نا, مجھے یہ بتائیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ, گورنمنٹ سندھ جواب دے گی, اس کو کیا جلدی پڑ گئی تھی سارے معاملے کے اندر, وہ آگے جلدی فکس کرے. پھر اس بینچ سے کیس لیا گیا, پھر لگایا گیا. جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب آج گئے, بھیا آئین اور قانون کی بات ہو رہی, پریشانی کی کیا بات ہے, فریق بنائیں اور سنیں آپ. یہ میں ایک وکیل کی کر رہا ہوں, یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ اور کمال کی بات ہے. میں تو مسلمان ہوں, اپنا قسم کھا لی انہیں, اور اپنا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. میں جہانگیری صاحب کو بہت میرا بڑا ایک تعلق ہے, لیکن ایک دور میں بڑا اختلاف رہا جب یہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے PMLN کے حوالے سے دور میں ساری چیزیں آپ اٹھا کر ذرا غور کریں اس بات کو. پھر طریقہ کار پہ اختلاف ہوگا آپ کو. اب آپ چاہیں کہ جوڈیشری ساری آپ کی مرضی ہو, لے لیں, کیا کریں گے آپ؟ یعنی ان 3.5 سالوں میں آپ نے جوڈیشری کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا, وہ آگے نیچے میرا خیال ہے کوئی 10ویں پوزیشن ہوگی. آپ آخری نمبر پر ہیں آج بھی. رول آف لا میں آپ نے تباہی و بربادی کر دی. آج میں آج پیس ڈے ہے, ایک سیمینار میں گیا ہوا تھا میں نے, سارے اور وہاں سارے لوگوں کا ایک اختلاف تھا اس پہ بالکل ہم ایک پیج کے اوپر تھے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن. ابھی دیکھ لینا, یہ ہم نے ٹھیک ہے, یعنی ان دوروں کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف نہیں کر سکتی ججوں کو اس طرح کرنا, اوپر کرنا, لیکن نہیں کیا. ہمیں اب غور کرنا ہو. وجہ یہ کہ خدا را صرف اپنی حکومتیں بچانے کے چکر میں نہ رہیں, تباہی و بربادی کر دیا سارے نظام کی. بالکل ٹھیک ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کو فیک یا انلیگل نہیں کہا کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے, انویلڈ کہا. اور اس سنڈیکیٹ کا ایک ممبر ایسا بھی تھا جو رات کو غائب ہو گیا تھا, پھر صبح کو آیا اور بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے سنڈیکیٹ کے ایکشنز کو بھی ایک کویسچن مارک لگ گیا. لیکن ایک عام پاکستانی کی نظر سے دیکھیں اگر بلوچ صاحب, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹنگ جج کٹہرے میں کھڑا تھا اپنی 30-40 سال پرانی ڈگری کے حوالے سے. کیسا لگا آپ کو بلوچ صاحب؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو خیر وہ آپ نے جائز صاحب کے بارے میں سوال کیا تھا, لیکن لیکچر اور آ رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک ایسی ترمیم کی گئی ہے کہ جس کے ذریعے 73 کا آئین اپنی اصل روح کے مطابق بحال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ججز تھے, جس میں بندیال صاحب تھے, جس میں کوسا صاحب تھے, جس میں حسن وہ نثار صاحب تھے,
یہ سارے وہ جج اور اس کے علاوہ بھی ابھی بھی کچھ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے لیے پہلوان بنے ہوئے ہیں. ان ججوں کے یہ قصیدے پڑھتے ہیں. جو جج ان کے خلاف فیصلہ دے دے اس کو یہ گالیاں بھی دیتے ہیں, اس کے خلاف ٹرولنگ بھی کرواتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کو نہ یہ جج تسلیم کرتے ہیں نہ کچھ کرتے. یہ پاکستان, یہ تو کہتے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان ہے, یہ پاکستان کو بھی تسلیم کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کے ساتھ سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک سر, بات یہ ہے کہ بہترین نظام ہے, ججوں کی اپائنٹمنٹ کوئی سیاسی نہیں ہو رہی, ایک تھرو پراپر چینل ایک کام چل رہا ہے. تو ان کو پسند آئے یا نہ آئے, البتہ ان کے لوگ اب وہ جج ضرور ایکسپوز ہو رہے ہیں جو ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر بن کر اس عدلیہ کے نظام میں چھپے بیٹھے تھے. اب ان کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیکریو بھی ٹائٹ ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جہانگیری صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں تو بڑی سمپل بات کروں گا. جھوٹ کی عادت ہوتی ہے, عادت ہوتی ہے جھوٹ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہانگیری صاحب کا فیصلہ ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. اگر ان کی فیک ہے سند تو ان کو بالکل ان کو سزا بھی ہونی چاہیے, اور ان کی جو ساری درخواستیں سندھ ہائی کورٹ نے خارج کر دیں, کوئی فیک نہیں ہے سر. دیکھیں وہ اپیل آگے فردر بھی تو کورٹس ہیں نا, سپریم کورٹ بھی ہے, دیگر بھی ہیں. تو ظاہر ہے میں کب کہہ رہا ہوں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی وہ خارج ہو گئی ہیں تو اگلا فورم موجود ہے. لیکن بلوچ صاحب with all due respect sir, with all due respect sir, وہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں. نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں آپ, میری بات مکمل ہونے دیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر ان کی ڈگریاں ٹھیک ہیں اور تمام جو ہماری عدالتیں ہیں وہ ان کو کلیئر کرتی ہیں, سپریم کورٹ اور وہ فورم جو ہے, آپ کہہ رہے کہ انویلڈ کیا ہے اس کی بھی تشریح کروا لے. بہت بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب, بہت اچھی بات کی آپ نے. اظہر صدیق صاحب, تھینک مچ فار یور پریشیس ٹائم. پروگرام کا وقت تمام, اپنا خیال رکھیے گا ویورز. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.